مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں فرمانے قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ فرع الناس كأنهم يقتصرون قال اما انكم لو اكثرتم ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى الموت فأكثروا ذكر هذه اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الخلود إلى آخره. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نماز واسطے تشریف لے گئے. مفسرین کرام فرماتے ہیں نماز تو مراد نماز جنازہ سی، یعنی میرے نبی نماز جنازہ واسطے تشریف لے کے گئے. لوگوں نے ویکھیا وہ ہس رہے سن، جنازہ ویکھ کے کچھ لوگ ہس رہے سن. نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تسی لذتاں ختم کرن والی موت دا ذکر زیادہ کرو گے تو تہانوں اس تو روک دے گی جو میں ویکھ رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا جڑا تسی ہس رہے ہو مسکرا رہے ہو، فرمایا اگر تسی لذتاں نو ختم کرن والی موت نو زیادہ تو زیادہ یاد کرو گے تو پھر اس سچویشن پیدا نہیں ہوے گی، یعنی قبرستان جا کے ہسنا یا میت نو جا کے ویکھ کے ہسنا جڑے کچھ اج ساڈے معاملات ہو رہے ہیں بالکل سیم ایسے معاملات اج ساڈے نال بھی ہو رہے ہیں. ادھر قبر دے اندر دفن کیتا جا رہا ہوندا ہے، بعد اسی اپنی ہنسی مذاق کر رہے ہوندے ہیں. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تسی اینو یاد کرو گے تے پھر تہاڈیاں لذتاں جڑیاں نے نا وہ ختم ہو جان گیاں. حضور نے ارشاد فرمایا تے لذتاں ختم کر دین والی موت دا ذکر کیتا کرو کیونکہ قبر دے اوتے کوئی دن نہیں آندا مگر وہ کلام کردی ہے. قبر کہندی ہے کہ میں مسافری دا کراں، میں تنہائی دا کراں، میں مٹی دا کراں تے میں کیڑیاں دا کراں. قبر انسان نو روزانہ بلا ناغا انسان نو پکار دیے اور دستی ہے کہ اے میرے اندر آن والیا میں مسافری دا کراں. مسافر جدوں سفر تے جاندا نا اپنا سامان نال لے کے جاندا تاکہ رستے دے اندر کوئی پریشانی نہ ہو. تے قبر آندی میں مسافری دا کراں اپنا سامان نال لے کے آئی یعنی نیکیاں کر کے. اور فرمایا میں تنہائی دا کراں کلا ہی ہوے گا نال کوئی چراغ لے کے آئی، قرآن پاک دا ثواب لے کے آئی، نماز دا ثواب لے کے آئی، خالی ہاتھ نہ آئی. میں تنہائی دا کراں، میں مٹی دا کراں، میں کیڑیاں دا کراں. میں جدو بندہ مومن دفن کیتا جاتا ہے تے اس کی قبر کہندی ہے چنگا آیا تو اپنے گھر دے اندر آیا. جدو کسی نیک بندے دا انتقال ہو جاتا ہے قبر انہوں تسلی دیتی ہے آندی ہے تو ٹھیک جگہ دے اتنے آ گیا ہے، تو اپنے مقام دے اتنے تو اپنے گھر دے اندر آ گیا ہے. میں جو لوگ میری پیٹھ دے اتنے چلتے سن انہاں وچوں تو سب تو زیادہ مینوں پیارا لگتا ہے. جڑے میرے اتنے چلتے پھرتے لوگ سن نا انہاں دے وچوں سب تو زیادہ پیارا تو مینوں لگدا سی. میں اج جدوں تو میرے اندر آ گیا ہے یعنی قبر دے وچ آ گیا ہے میں تیرے والی بنا دیتی گئی ہے، تو میرے کو لوٹا میں دیکھ لے کہ میرا برتاؤ اپنے نال کے ہے. اور اس کے بعد فرمایا پھر قبر جڑی ہے نا تاحت دی نگاہ برا ہو جاتی ہے، جس جگہ تک اس کی نگاہ جاندی ہے نا قبر اتنی کھلی ہو جاتی ہے. اور فرمایا جدو بندہ بدکار یا کافر بندہ دفن کیتا جاتا ہے نا تے قبر انہوں نہ خوش آمدید کہندی ہے نہ اے آندی ہے کہ تو اپنے گھر دے اندر آ. فرماندے نے حضور نے ارشاد فرمایا بلکہ قبر آندی ہے کہ مینوں انہاں سب تو زیادہ ناپسندیدہ جڑے میری پشت تے چلدے سن سب تو زیادہ ناپسندیدہ تو شخص. جدو کسی کافر یا منافق دی موت ہوتی ہے قبر دے اندر جاندے ہیں تے قبر انہوں آندی ہے کہ جڑے میرے پشت تے چلدے سن نا لوگ سب تو زیادہ ناپسندیدہ تو سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام اس کے بعد فرمایا کہ آج جب کہ میں تیری والی بنائی گئی ہوں تو میری طرف لوٹ آیا ہے، میرا معاملہ اپنے نال ویکھ لے. فرماتے نے پھر قبر اس طرح سکڑ جاندی ہے حتیٰ کہ مردے دیاں پستیاں ادھر والیاں ادھر چلی جاندی یعنی
پاسیاں دیاں کھبے پاسے چلی جاندیاں اینا قبر سکڑدی ہے آقا علیہ السلام نے حضور فرمایا آقا علیہ السلام نے اشارہ کیتا فرمایا بعض انگلیاں یعنی ادھر دی پستی ادھر نو اس طرح آپس دے اندر مکس ہو جان گیاں ادھر والی اس سائیڈ دے اوتے آ جان گیاں اور ادھر والیاں دوسری سائیڈ دے اوتے آ جان گیاں نبی اکرم تاجداری بھی ہے سنت علامہ اور حضور نے ارشاد فرمایا پھر 70 پتلے سپاں دے مسلط کر دیتے جان گے اگر انہاں دے وچوں ایک بھی زمین دے اوتے پھوک مار دے تے رہندی دنیا تک کبھی بھی کچھ سبزہ نہ ہوگی انہیں زہریلے اور اتنے خطرناک 70 سب مسلط کر دیتے جان گے اور میں اگر ایک سب بھی دنیا دے اوتے آ کے صرف پھوک مار دے رہندی دنیا یعنی قیامت تک زمین دے اوتے پھر سبزہ نہ ہوگے احادیث اسلام تے علاوہ میں انہوں کٹتے رہن گے نوچتے رہن گے انہوں عذاب دیندے رہن گے حتیٰ کہ حساب تک پہنچ جائیں گے یعنی قیامت کا دن آ جائے گا روز و جزا کا دن آ جائے گا بدلے کا دن آ جائے گا فرماندے نے اور رسول صلی اللہ نے ارشاد فرمایا خبر یا تے جنت دے باغاں دے وچوں باغ ہے یا پھر دوزخ دے گڑھیاں دے وچوں ایک گڑھ آقا علیہ السلام نے غلام اس تعویذ حدیث کے اندر حضور نے اپنی امت کو سبق دیتا ہے کہ موت جنازہ ویکھ کے کبھی مسکرائی نہ اپنے اس روح کو یاد رکھی وہ جدو اس ڈونگی جگہ دے ہوتے تیرے اپنے تینوں چوم کے رکھیں گے وہ تو سلیپاں پان گے سلیپاں پا کے مٹی پا کے واپس آ جان گے دس پھر تیرے نال کے بنے گا تو کنوں یاد کرے گا اور لہٰذا قبر دی تیاری کر کے کوئی روشنی لے کے تنہائی نہ کر رہے ڈراؤنی جگہ ہے نویں جگہ ہے کوئی روشنی لے کے آئی کوئی اپنے نال ساتھی لے کے آئی ساتھی تمہارا نماز روزہ نیکیاں نے انہوں نال لے کے آئی تاکہ تینوں ڈر کسی قسم کا محسوس نہ ہو جب کوئی نیک وقت جانا ہے انہوں قبر بھی خوش آمدید آندی ہے کہ تو میرے اتنے اکڑ کے نہیں سی چلتا بلکہ تو میرے اتنے سجدے کرتا اگر کوئی بدبخت کافر منافق جاتا ہے کہ قبر نہ انہوں خوش آمدید آندی ہے نہ انہوں تسلی دیتی ہے بلکہ انہاں دباندی ہے سچے پاسے والے پاسے کھبے پاسے تر جاندی ہے تو حدیث السلام دے غلام پھر انہا ہی نہیں کہ قبر دبا دے پھر اس کے اوتے سب مسلط کیتے جاندے نے حضور دے غلام سب مسلط کیتے جاندے نے جے ایک ڈنگ لوے تے ساڈی طبیعت بگڑ جاندی اور سب بھی ایسے کہ اگر دنیا دے اوتے پھوک مارے تے رہندی دنیا تک زمین سبزہ بھی نہ ہو آخر دے اندر میرے نبی نے فرمایا کہ قبر جنت دے باغاں وچوں باغ بھی ہے اور جہنم دے گڑھیاں دے وچوں گڑھا ہے اے مومن انسان اپنے اس ڈونگے ٹوئے نوں نہ بھول جتے سارے نے چھڈ کے آ جانا ہے صرف اور صرف تیرے نیک اعمال کرنا حضور دے غلام کدی بندہ بیٹھ کے سوچے نا تنہائی دے اندر کہ سارے نے تے واپس آ جانا ہے سلیپا دے کے اس انیری قبر دے اندر میرا کی بننا ہے جنہیں میں اج دوسرے دے نال دشمنیاں پا لیا شراباں پی رہے ہیں گتو غارت کر رہے ہیں نمازوں کے قریب نہیں جا رہا اس ڈونگے ٹوئے دے اندر میرے نال بننا کی اگر انسان سوچ لوے کوئی چند بندے بھی سوچ لوے تے حضور تے غلام پھر کدی گناہ کرن دی جرت نہ ہوے ظاہر خالق کی کائنات مالک السماوات تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے ہیں فکر آپ کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ